حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحانی نور کو پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ترویج میں، نوری کی ترویج میں، آسمانی علوم کی ترویج میں جو طرح سے کام کر رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 200 ہے۔ ہر سلسلے میں اپنے سالکین کے لیے کورس بنایا، سلیبس بنایا، اور اس سلیبس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کو براہ راست شامل کیا۔ مختلف سلاسل میں مختلف اللہ تعالیٰ کے نام کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، صورتوں کا ورد کرایا جاتا ہے، اور ورد کے بعد مراقبے کی تلقین کی جاتی ہے۔ مراقبے سے پہلے اسماء الہیہ کا ورد یا قرآن آیات کا ورد یا درود شریف کا ورد اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ سالک کے اندر انوار و تجلیات کا ذخیرہ ہو جائے، اور اس ذخیرے کی بنیاد پر جب سالک آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے، ذہن کو یکسو کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ انوار و تجلیات کا ذخیرہ اس کی پرواز میں اس کے کام ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا حی یا قیوم اللہ کے دو نام ہیں، یا حیو زندہ قیوم، یا قیوم زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے وسائل فراہم کرنے والا۔ وسائل میں والدین بھی ہیں، وسائل میں ہوا بھی ہے، وسائل میں آکسیجن بھی ہے، وسائل میں زمین بھی ہے، آسمان بھی ہے، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے۔ یعنی انسانی زندگی میں کام آنے والی ہر شے کو وہ جس طرح بھی انسانی زندگی کام آئے تو وسائل بھی کہا جاتا ہے۔ یا قیوم کا مطلب یہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو وسائل دے کر زندہ رکھتی ہے۔ وسائل میں عزت بھی ہے، وسائل میں تعلیم بھی ہے، وسائل میں اولاد بھی ہے۔ تو جب ہم یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے ہیں تو دراصل یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں وسائل کے ساتھ زندہ رکھ۔ وسائل میں تین ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجنا، یہ سب بھی زندگی کے وسائل ہیں۔ حضور حضرت بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ایسے ایسے اللہ کے بزرگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے یا حیو یا قیوم کا اتنا ورد کیا ہے کہ ان کا جلدی حکم سے اور ہمیں نام لکھا ہوا ہے۔ مجھے بڑا سا اتنا میرے بزرگ دادا کی حضرت ابو الفیض قدر نظری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھائی میں نے اتنا درود پڑھا کہ میرے پیر مرشد کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی مسئلہ بند کر، بہت پڑھ لے۔ بیوقوفی کی بات ہے، کبھی کبھی اپنی بیوقوفی کا بھی اظہار کرنا چاہیے اپنے بچوں کے اوپر۔ تو میں نے سن کے وہاں بیٹھے بیٹھے فیصلہ کیا کہ میں اتنا یا حیو یا قیوم پڑھوں گا کہ کسی نے نہیں پڑھا۔ بچپنی کی بات ہے، بیوقوفی کی بات ہے، عادت کی بات۔ تو میں نے یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کیا تو وہ اتنا ورد اس کا ہو گیا کہ میرا یا حیو یا قیوم تجزیہ کلام کو کہتے ہیں کہ آدمی دوران گفتگو لفظ کو بار بار بلائے، تو
وجہ سے آپ نے کہا جناب آپ کہاں سے تشریف لائے آپ خیریت سے ہوئے ہیں اور کوئی بات کہہ دی چنانچہ گویا کہ اس میں تو میں جو بات کرتا تو بات کرتے کرتے حالی لاتے ہوں پھر آپ کہتے ہیں خیریت سے کہاں سے آ رہی حالی لاتے ہیں آپ نے کھانا کھا لیا یا حالی لاتے ہیں تو آپ کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ کیونکہ جھوٹ زبان کی جھوٹ زبان کا بھی پسند آ رہی پڑھنا یا حالی لاتے ہوں پھر مسئلہ یہ ہوا کہ باتھ روم جا کے بیٹھے تو وہاں بھی حالی لاتے ہوں مجھ سے کہنے لگا بڑی پریشانی ہوئی کہ بڑی دیر کی ساتھ میں پہاڑے میں بیٹھ کے آتی پھر میں رومال سے بات کی جانے لگا پھر آگے سے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ پوری دی کہ بھئی یہ تو بیعزتی گستاخی ہو رہی ہے کہ راستہ آستا کنٹرول ہوا ایک تھا میرے دوست تھے بڑے قریبی دوست تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں جو یا قریب پڑھا کرو اسی سب میں بڑی برکت ہے بڑی ہے بڑی تو وہ کہا کہ بھائی کیا بتا میں نے کہا مجھے بھی برکت یہ نظر آتی ہے ایک بندہ تھا چھوٹا سا بالکل شمس الدین انصاری اس کا نام تھا لوگ اسے انصاری صاحب انصاری کا کہتے تھے جب اس نے یا حضرت یا قیوم پڑھا تو وہ خواجہ شمس الدین عجیبی بتا تو یا حضرت یا قیوم کی فضیلت تو یہ ہے کہ آدمی عظیمی بنتا تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے تو سلسلے آ گیا زندگی یا حضرت یا قیوم کا جو ذکر ہے اتنا آسان ہے کہ نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو یہ ضرورت ہے کہ آپ مسلح بھی جائیں نہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ مزد کر کے لوگات میں جائیں وہ بچے جلائیں حضور قدر بابا بہت مانتے ہیں کہ اللہ حاضر و ناظر ہے زبان پاک ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کاروبار کرتے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم جتنا یا حضور یا قیوم پڑھو گے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور جتنا اللہ متوجہ ہوگا جتنا ہی آپ کے اندر انوار و تجلیات ذخیرہ ہوتا ہے انوار و تجلیات ذخیرہ جس بندے کے اندر ہو جائے تو ظاہر ہے وہ تو پھر فرشتے بھی اسی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں حضرت بائزی اس کا بھی بڑا مشہور قصہ کتاب میں ہے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ وہ سیر کے دوران عرش پر پہنچ گئے وہاں یہ دیکھا کہ فرشتوں کے قطار لگی نہیں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قول میں ہے کھڑا ہوا ہے یہ انہوں نے کہا کہ اس میں ہے فرشت جو سجدے میں کھڑا ہوا ہے جو رکوع میں جو کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے ایک پارٹی جو بہت بڑی تھی فرشتوں کی اس کے بعد میں سلام دعا کی وہ کہا بھائی یہ کیوں جو فرشتے اندر ہے وہ سجدہ کر رہا ہے وہ رکوع کر رہا ہے یہ تم نے طبیعت کو دیکھا یہ تمہیں اللہ نظر آ رہا ہے وہ نہیں اللہ ہمیں نظر نہیں آ رہا بس ہم سجدہ کر رہے ہیں تو کسی سجدہ کر رہے ہیں تو فرشتوں نے کہا کہ بھائی ہمیں آواز آتی ہے جانے کہ نہیں یہاں ہو بس جدھر سے ہمیں آواز آتی ہے بس ہم اسی طرح اپنے رہنے لگا وہ کہا بھائی اس وقت آپ کو سارے فرشتے اللہ کی طرف متوجہ ہیں تو کیا بات رہی تو نہیں بھائی اس وقت تو ہمیں آواز دی آئی ہے کہ ہم بائزی گستاخی کے دل میں ہیں اور بائزی گستاخی ہمیں یہاں منتر کرنا ہے تو ہم تو بائزی گستاخی کے دل میں کیونکہ اللہ ہے اس کا سجدہ کرنا ہے
میں یہ سن رہا تھا کہ جب کسی آدمی کے اندر اللہ تجلیات کا ذریعہ ہو جاتا ہے پھر فرشتے بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. اس لیے فرشتے کسی بندے کے سامنے نہیں جھکتے, فرشتے تو ان انوار تجلیات کے سامنے جھکتے ہیں جو بندے کے دل میں غلط ذریعہ کرتے ہیں. کے دل سے بہت ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا دل میں ذخیرہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مومن بندے کے دل میں رہتا ہوں. اب دل میں اللہ تعالیٰ جو رہتے ہیں سیدھا سا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات بندے کے دل میں رہتے ہیں. تو یہاں سلسلہ آرے عظیمہ کا بنیادی سبب ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے کا فکر ہے. بڑی عجیب بات ہے اور میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اس بات پر لازم بھی ہونا چاہیے, شرمندہ بھی ہونا چاہیے کہ اتنا آسان عمل ہے کہ ہم اس کو بھی پورا نہیں کر پاتے. کسی نے پوچھے بھائی آئی یاد نہیں ہو پڑھتے, ہاں کبھی یاد آ جاتا ہے تو پڑھ لیتے ہیں. حالانکہ کتنا آسان ہے. بھائی آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, خام کا بیکار دماغ میں 20 قسم کے خیالات آ رہے ہیں, بس بسے بھائیا یا کہیں پڑھ لو, بھائی بس میں جا رہے ہیں یا کہیں ہوگا بھی شروع کر لو. بھائی گھر میں کہتے رہو یا کہیں, مقصد یہ نہیں کہ آپ اس سے کوئی کام نہ کریں. ہماری اوقات میں اگر آپ یا کہیں ہوگا بھی کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور جب کسی بندے کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا ذریعہ ہوتا ہے. یا اللہ کہیں کو بھی فٹ کرنے سے تھوڑا سا زیادہ تفریح کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں, آپ میری نقل کر لیں. یا قیوم دیکھیے کہ ذرا قیوم کو نظام کے ساتھ تاکہ اندر کی جو آواز وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. اس کا میں ایک دو دفعہ پڑھتا ہوں, آپ پہلے سنیں پھر میرے ساتھ ہو گئے. میں یہ تو کیوں جاتے ہیں بہت سارا یہ تو اس کو کہ بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں. اس میں بہت سیکھی ہوگی, اس سے آپ کے سانس کا جو ردم ہے وہ بہت اچھا ہو جائے. اور یہ کہ اگر 11 دفعہ پڑھنے کے بعد کوئی سی کیفیت ہو جائے اور وہ زیادہ بھی ہو جائے تو زیادہ پڑھنے کی اس میں کوئی حل نہیں.
व्यक्ति ये है कि आप लोगों का चाहता है कि आप मुझे देखें, मुझे सुनें, इस तरह आपका दिल चाहता है कि आप मुझसे मिलें, मुझसे बातें करें, मुझसे करीब होकर बैठें। इसी तरह मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों से, अपने औलाद से मिलूं, मुलाकात करूं, उनकी सुनूं, अपनी सुनाऊं। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो के फैज से ये जो बात लगा दिया है, क्योंकि मैं माली हूँ इस बात को बाहर में हूँ। जब कोई आदमी दरख्त लगाता है और वो दरख्त कुर्बान हो जाता है, जब उस पर खाली लगता है तो उसकी खुशी जो होती है उसका एहसास किसी को होता है जो दरख्त लगाता है, उसका फर्क होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अपने मुर्शिद करीम की खुशनुदी के उनकी हुकूक की तामील में एक बाग लगाया, क्योंकि जमा किए, जिस तरह भी मुमकिन हुआ उसकी आबियारी की। बल्कि यूँ कह लीजिए कि आबियारी में खून पसीना भी शामिल हुआ, शब की नींदें भी उसमें शामिल हुई, अजीज़ व अक़रबा की बातें भी सुनी, खानदान वालों की नफ़रतों का भी इज़हार हुआ। और सच्ची बात यह है कि अपनी औलाद के लिए जो कुछ तालीमी नुक्ते नज़र से करना चाहिए था उसमें भी कोताही हुई। लेकिन बात यह है कि ये सब कुछ इसलिए ज़रूरी था कि मुझे करीम ने मिसाल से चंद घंटे पहले मुझे बुला के मेरे निशान पर हाथ रखते हैं और फरमाया कि खाला साहब सिलसिला आपको चलाना है। मैंने अपने दिन में सोचा कि इतनी बड़ी बात मुर्शिद ने फरमा दी है कि सिलसिला आपको चलाना है, ना मेरे अंदर सकत है, ना मेरे अंदर इल्म है, ना कोई जिस्मानी से रवानी जैसी है, ना मेरी टोंग है, ना मेरी गर्दन है। इतनी बड़ी मैंने तो सबको कहा कि उनका कोई मोटी होनी चाहिए, कोई गर्दन नहीं होनी चाहिए, ना मैंने कभी पढ़ नहीं मानी। और सबसे बड़ी बात इल्मी एतबार से हो रहा हूँ। अब ये फरमा है, उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह चाहता है सब मैं इसकी बात करने की गुंजाइश नहीं। फिर फरमाया कि मिशन चलाने वाले लोग दीवाने होते हैं। तो मैं सोचना पड़ गया दीवानगी का क्या मतलब? जब आदमी पागल हो गया, मजबूर हो गया तो मिशन क्या चलाएगा, वो तो भागना ही हो गया। फिर मैंने अपने दिमाग से समझा दीवानगी का क्या मतलब? तो मेरी समझ में ये बात है, दीवानगी
دیر بحث کوئی سامنے ہو پھر وہاں اپنا شعور استعمال نہیں کرتا، عقل نہیں استعمال۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے جلانے والے باقی باغے ہوتے ہیں، باغے ہوں تو مجھے جلائے مجھے باغ کو نہیں گا۔ جیسے میری بات ذہن میں آئی تو مقدر بابا نے فرمایا آپ میری بات سمجھ گئے، میں جب اردو میں سمجھ کہنے لگے اللہ آپ چاہے تو حالت ایسی تھی کہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آج یہ آخری دن ہے۔ میں نے آپ یہ بات بتا کے صحیح بھی ہوگی نہیں بتانا، لیکن بازار میں بتا دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے بڑھایا ایک ہفتے تک اپنے اسباب میں رکھا۔ ان سے میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے مردے زندہ کر دیتے تھے اور چونکہ ہمیں اپنے کمار کے مردے کی کیا ہوتا ہے، اس کا کیا فارمولا ہے؟ وہ فارمولا انہوں نے مجھے بتا دیا، وہ میرے ذہن میں تھا۔ میں مقدر بابا اور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے اٹھا اور دوسرے کمرے میں جا بیٹھا۔ وہ کچھ ایسی صورت تھی کہ وہ تھا کہ وہ آرام فرما رہے تھے یا نظر کے عالم میں تھے، وہ تخت ہے وہ دیوار سے لگا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ کس طرح ممکن ہو کہ یہ تخت ذرا دیوار سے دور ہو جائے اور مجھے ایسا موقع مل جائے کہ میں 7 چکر لگا لوں تاکہ زندہ اسے پار نہ۔ اب یہ ممکن نہیں تھا کہ میں کسی سے یہ کہتا میں ذرا تفضل کو بسی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہنے کہ میں نے آپ سے کہا گھر جائے میں کہتا ہوں تو میں جا کے وہاں ان کی بیٹی کا لڑکا سلمان وہاں بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے بچی کو بلایا اور وہ کہا کہ اس سے کہو کہ جائے، کیوں نہیں جاتا؟ ہمارے اپنا روٹی روٹی سے جائے تو جائے ہی نہیں تھی۔ اب میں بیٹھ گیا، کوئی بے چینی کوئی پریشانی کہ اللہ کیا کروں کس طرح کروں، میرے بھی ان سے چلے جائیں گے تو کیا بنے گا اور کس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا۔ پھر میں نے سمجھا کہ تصرف کرنا چاہیے۔ ظاہری بےعدلی تھی کہ پیرو مرشد کے لیے آدمی تصرف کرے۔ بہرحال میں اسی سے جو کوئی میں مغرب کے وقت وہاں سے آیا تھا، رات کے 1:30 بجے کیونکہ صاحبزادے انشاء تشریف لائے اور کہا کہیں رہا۔ اب جو بھی گزری ہوگی وہ تو کہنے کی بات ہی نہیں۔ یہ بات کہ مجھے جاتے ہوئے یہ فرما ہے کہ نشان جلانے والے لوگ دیوانے ہوتے ہیں، تو دیوانگی کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی کام آدمی کرے اب اس میں عقل نہیں لڑانی کہ بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا۔ مقصد یہ بھی نہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ابھی جیسے بخار صاحب نے کہا کہ رحمانیت تو ہے نہیں اس کا، لیکن ابدیت جو ہے مشن ہوتی ہے۔ صاحب اللہ تعالیٰ نے ایسا جذبہ عطا کیا، ایسا جذبہ عطا کیا کہ اللہ کا مجھے چلا نہیں پتا چلا۔ الحمدللہ وہ زمین ہمار ہوتی چلی گئی، رحمت کی بارش برستی رہی، درخت لگتے رہے اور برابر بنتے چلے۔ اب یہ سب جو آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ مجھے تو یہ ہرے بھرے پھلدار سب درخت، اور میں آپ کو دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دیکھیے پھلدار درخت کی تعریف یہ ہے کہ پھلدار درخت میں ایک درخت پھل لگ جاتا ہے تو پھلوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر نسل چلتا ہے، ایک بیج سے ہزاروں
ہزاروں درخت بن جاتے ہیں، ہزاروں درخت سے لاکھوں پھل لگتے ہیں، اور لاکھوں پھل سے کروڑوں، ایک سلسلہ کروڑوں درخت بن جاتے ہیں، باغ بن جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مرشد کی حکم کی تعلیم میں جو دیوانگی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں پھلا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، راضی بلدا رہے، اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے آپ کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی اولاد کو ساتھ بنائے۔ اور جو بات اب رکھی ہے، اصل بات یہ کہ آپ اس بات کی حفاظت کریں۔ آندھیاں آئیں، طوفان آئے، کچھ ہو، آپ نے ان درختوں کی، اس باغ کی، حضور خلد بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے اس باغ کی حفاظت کریں۔ آپ حفاظت کا ایک ہی کریں، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ جس طرح ہمارے بابا جان ایک درخت لگا دیا، تھوڑی موٹی تربیت کر دی، اگر اس نے 1000 آدمیوں کی تربیت کر دی تو ہم نے 2 آدمیوں کی تربیت ضرور کر دی، اور یہ کوئی کام مشکل نہیں۔ ہر آدمی 2 آدمی اپنے جیسے ضرور بنا، لیکن شرط یہ کہ آدمی کو پہلے خود بننا۔ آپ کسی سے کہیں کہ بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، اور جھوٹ سے آپ بچتے نہ ہو، تو آپ کی اس بات کا کسی نے اثر نہیں۔ آپ لوگوں سے یہ کوئی غصہ بہت بڑی بات، غصہ کرنے والے لوگوں سے اللہ محبت نہیں کرتا، غصہ کرنے والے لوگ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے۔ ابھی میں نے تمہیں بات کہی کہ آپ کو آپ سے بات ہو گئی، تو جب آپ خود اللہ کی محبت سے محروم ہیں، مجھے اللہ کی محبت کی یقین آپ کیسے؟ ارے عادت ہے آپ پوری زندگی کا یہ روٹین ہے کہ جو کچھ آپ کسی سے چاہتے ہیں وہ پہلے خود کریں، اس پہ آپ عمل کریں۔ مطلب کہ میرے صاحب روحانیت بڑی ہے، وہ کہتے ہیں روحانیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں روحانیت کا مطلب یہ کہ بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو۔ روحانیت کے مطلب یہ بندے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات متحرک اور معامل ہو، آدمی کردار سے پہچانا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ وہ کہے گا کہ میں نے تمہارے اندر کوئی کردار مجھے تو نظر نہیں آ رہا، اچانک نہیں بھی کہے گا اب اٹھ جائے گا، میں نے کہا ایسی بیوقوف آدمی ہے، خود کرتا نہیں ہمیں نصیب۔ تو سلسلے کی اشاعت میں، سلسلے کے پھیلاؤ میں، سلسلے کی ترمیم میں، اپنے جیسا بندہ بنانے میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ خود باکردار ہوں۔ جو کچھ آپ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں اس کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ آپ کو دیکھ کے آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی حیات تجربہ ہر امتی کے ساتھ حضور نے عمل زیادہ کیا ہے، فرمان کم جاتا پہلے عمل کیا، اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اشاعت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مثال کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری نہیں کیے، صرف پہلے عمل کیا پھر احکامات جاری۔ یہاں ضرورت یہ ہے کہ ہر آدمی احکامات جاری کرنے کو نہ ہو۔ بڑا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے بھائی کی ذمہ داری ہے، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں اس لیے اس کو میری ہر بات کو ماننا چاہیے۔
مانی گئی نہیں مانی. چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میرا بڑا بھائی ہے, میں تو بڑا بھائی ہے, میرے تو بڑے حقوق ہیں, لہذا بھائی کو میرے حقوق پورے کرنے چاہیے. لیکن چھوٹا بھائی کبھی نہیں سوچتا کہ میرا بڑا بھائی ہے, میرے اوپر بھی کوئی حقوق ہے. دنیا میں اس وقت افراتفری کا عالم, دنیا جو اس وقت پریشان ہے, بدحال ہے, بے سکون ہے, عدم تحفظ کا شکار ہے, جو سمجھیے کہ ہر روز مر رہی ہے اور جی رہی ہے, اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ دوسرا آدمی میرے حقوق پورے کرے, میں اس کے حقوق پورے کروں. آپ دیکھیں بیوی یہ چاہتی ہے شوہر میرا میری ملکیت ہے, ایسے شوہر نے دیے میرے غیر کے, وہ لیکن شوہر میری ملکیت ہے, وہ لہٰذا جو میں چاہوں وہ شوہر کو کرنا چاہیے. شوہر یہ کہتا ہے کہ واہ بیوی تو میری ملکیت ہے, لہٰذا جو میں چاہوں وہ بیوی کو کرنا چاہیے. اور آپ یہ کریے بھائی اماں ابا نے ہمیں پیدا کیا, ہماری ذمہ داری کی, لہٰذا ہمارے حقوق پورے کرنے چاہیے. والدین کہتے ہیں ہم نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا, تعلیم دی, تربیت دی, لہٰذا انہیں ہماری کام بھی مکمل کرنی چاہیے. یہ ایسا عالمگیر مسئلہ کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ غور و فکر کریں گے تو اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی دوسرے سے اپنی بات منوا سکتا ہے, دوسرے کے حقوق کا وہ خیال نہیں کرتا, اور اگر خیال بھی نہیں کرتا ہے تو وہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ اس نے میرا کام کیا, اسے میرا کرنا چاہیے, میں نے اس کا کام کیا, اسے میرا کام کرنا چاہیے. اس میں سوائے کاروبار کے, سوائے مرضی کے مجھے نظر آتی نہیں. اگر آپ کو آدمی کو بتائیں, نہ جانے اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر بتائے کیا وہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہے کہ وہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق پورے کرے, اور اس کے دل میں کبھی یہ نہیں آتا کہ میرے دل میں اس کے حقوق تنظیم پورے کرے. بتائیں بیٹھے اتنے سارے, اس سے بڑی ناانصافی, اس سے بڑا ظلم, اس سے بڑی جہالت, اس سے بڑی قدرتی کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر جب آپ نظر ڈالتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک ہی بات نظر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو دیا ہے مشرکین سے فرماتے ہیں کہ بت پرستی نہ کرو. بت پرستی اس لیے نہ کرو کہ روزہ سے جاؤ گے. کتنی بیوقوفی کی بات ہے کہ جو شکل و صورت تم نے خود بنا دی اس کو تم خدا کر رہے ہو. کو مارو, اذیت دے دو, تکلیفیں پہنچاؤ, اتنی تکلیفیں پہنچائے, اتنی تکلیفیں پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا ہو, آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرو کہ تکلیفوں کی حد ہو گئی ہے, آپ اگر اجازت دیں, جبرائیل نے کہا آپ اگر اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ایسا تاکہ یہ سب بیزہ دے کو جائے تو لوگ کرا. حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں, انہیں علم نہیں, انہیں پتہ نہیں. جب انہیں علم ہوگا, انہیں پتہ ہوگا, پھر احساس پتہ اور سجدے میں گر گیا اور ان کی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. تو یہ حضور نے کچھ لیا یا دیا؟ بھئی دینے کی بات نہیں ہے, وہ سارے جمع ہو گئے اور وہ کہا کہ صاحب آپ کو اگر بادشاہ نہیں ہے وہاں کو بادشاہ بنا دیجیے. آپ کو عرب کے قبیلے میں سے خوبصورت ترین لڑکی جو چاہے اس کے ساتھ آپ کی شادی کر دیں.
آپ سرکار بننا چاہیں آپ کو سرکار بنا لیتے ہیں. اس میں نے کیا حکم ہے؟ میں حکم دے دیے تو میں تو تمہیں کچھ دینے آیا ہوں اور دینا یہ ہے کہ تمہیں دوزخ کی آگ سے بچانا ہے. تمہیں جنت میں لے جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جتنا بھی عام تھا اس میں ایک ہی بات آپ کو نظر آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ذاتی منفعت کوئی تو جو بھی کچھ کہا لوگوں کی بھلائی کے لیے کہا, لوگوں کی خراب کے لیے کہا اور اللہ کی خوشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ کردار یا عمل جب ہم دیکھتے ہیں اور بحیثیت امتی کے اپنے گرمان میں ڈالتے ہیں تو آپ انصاف سے کہیے کہ ہم کہاں ہیں. یہاں تو ہر شخص لینے کے چکر میں یا تو دینے کے چکر میں, اگر دینے کے بھی چکر میں ہوگا بھائی اللہ کے لیے 1 روپیہ دے دو 10 ملیں گے. اچھا اب یہ کبھی نہیں سوچتا کوئی آدمی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ اللہ کے لیے جب تم 1 روپیہ خرچ کرو گے اللہ تمہیں 10 دے گا. لیکن اگر آپ نے 1 روپیہ اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, اگر وہ آپ نے 1 روپیہ نہیں لیا تو کریڈٹ کے اصول میں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی بولے نا, کیا ہوگا؟ 10 کٹیں گے. جب لینے کا مسئلہ کرتا 10 دے اور جب جانے کا مسئلہ اردو خزر رحمۃ اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ کسی کے گھر مہمان ہیں, پھر نے آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ بندہ مجھے چاہیے, پھر وہ یہ غور سے سن رہی بات یہ بندہ مجھے چاہیے مکے کو رکھ لیجیے. آپ گئے اس بندے نے آپ کو چائے نہیں دیا, ایسے کیسے لوگ سوچتے کیا اس بندے کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں, کوئی ڈیبٹ نہیں, کوئی کریڈٹ نہیں. آپ اپنے گھر چلے آئے. اب وہ بندہ جس کے یہاں آپ گئے تھے اور آپ نے یہ توقع قائم کی کہ یہ مجھے 1 روپے کی چائے پلائے گا, وہ آپ کے گھر آ گیا. آپ نے اس کو 1 روپے کی چائے نہیں پلائی, آپ کے وسائل میں سے 10 روپے بن جائیں گے. وہ کون سے سنیں آپ نے محض توقع کی کسی سے 1 روپے کی 10 روپے لگا لیں, آپ نے کسی سے توقع کی 10 روپے کی, وہ اس کی توقع پوری نہیں کی, کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بندہ آپ کے گھر میں آ گیا, اس نے آپ سے توقع بھی نہیں کی, آپ نے اس کے اوپر 10 روپے خرچ نہیں کیے, کیا ہوگا؟ کتنے ڈیبٹ ہو گئے؟ اب دن میں آپ نے 10 ایسے کاروبار کیے, 1000 روپے روز کا گھاٹا ہوگا. آپ کو پتہ ہی نہیں وہاں اوپر کیا ہو رہا ہے, ڈیبٹ کریڈٹ اوپر ہو رہا ہے بینکوں میں دکان. تو کسی سے توقع قائم کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب؟ کسی سے توقع قائم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کیا کہتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں نا, وہ دخل لگاتے ہیں, کیا کہتے ہیں چور دیوار میں لگا نقب, آپ نے نقب لگا, آپ نے وہ مجھ سے توقع کی بھائی ہم جا رہے ہیں حضرت صاحب کے پاس, حضرت صاحب سے ہنس کے بات کریں گے, حضرت صاحب نے آپ کو گاڑی بڑھتے ہوئی ہر وقت چلے آتے ہیں, وہ دیکھتے کچھ بھی نہیں ہوا. اب حضرت صاحب آپ کے گھر گئے, ہمیشہ حضرت
आगे बढ़ के बात की जाए, हम भी मुख्य मुद्दे बात करेंगे। तो आप अगर उस खुशी, जो खुशी आप मुझसे हासिल करना चाह रहे थे, उसकी कीमत अगर आप 100 रुपए लगाएंगे, तो जब आप मुझसे हंसकर नहीं बोले तो आपकी 1000 खुशियां गम में तब्दील हो गई। तवक्को कायम करना बहुत आसान है, उसका नुकसान बहुत है। अब आप कौन सा घर ऐसा है कि जिसमें टीवी नहीं है, VCR नहीं है, गाड़ी नहीं है, एसी नहीं है, खाने पीने को नहीं है। अब हमारे जमाने में हमारे अंडा आया करते थे 1 पैसे का, तो हमारे आपा जी में वो 1 अंडा भी नहीं मिलता था, आधा करके मिलता, वो 20 रुपए सर्दी हो रही जरूरी है, आधा घंटा बस रुकना नहीं। आज देख लीजिए, सब कुछ होने के बावजूद हर इंसान बेचैन बेसुकून क्यों है? उसकी वजह यह है कि तवक्कुआत आप कायम कर रहे हैं, दूसरे की तवक्कुआत पूरी नहीं कर रहे। आप अपने घर में रोज रकम आप नुकसान कर घाटे में जा रहे हैं। भाई जब आसाइश आराम के वसाइल आपको हासिल हो, आपको खुशी होनी चाहिए, ये बेसुकूनी होनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? सुकून है, बेसुकूनी है। जितनी जरूरत है जितनी आदमी बेसुकून, जितनी माल दौलत है जितने वो खौफ होता है। उसकी वजह ये है कि हर इंसान दूसरे इंसान से तवक्को कायम कर रहा है और अपने ऊपर दूसरे के हुकूक का दायरे उसके ध्यान में आ रहे हैं। मेरे पास वो वसाइल का एक अखबार है, लोग आते रहते हैं, वो बताने से 18 लाख पता नहीं कब 18 लाख वसाइल का वो ऐसी जवाब जा चुका है। मैं तो रोते ही आ रहा है। अच्छा, एक और लागत ही निजाम है, वो भी डेबिट करेंगे कहीं उसको मुझे नजर आता। मैं ये देखता हूँ कि वहां से चलेंगे हंसते हुए, झटके मारते हुए, और जैसे ही मुराद बहार के दरवाजे में घुसे और मेरी शक्ल देखी, वो नहीं निकलता। ऐसा होता आदमी आया तो पहाड़ी टूट गया, मैं क्या मुसीबत आ गई, मेरी सूरत पे रोना नहीं खा रहा, मैं तो वैसे ही हंसता रहता हूँ। बात ये है कि आपने नकद घर में लगाई हुई है, मेरी हंसती की सूरत देख के आप खुश नहीं, आप तो घाटे में, आपने तो दीवाने नहीं करा। तो अब यहाँ भी आप तो अपने काम करके आए कि भाई जितनी रोटी छकल जाएंगे उतनी आपको इतने दावा हो सकती है। अब ये नहीं सोचते कि रोटी छकल को देख के आदमी को बोलना। आप कभी अपनी किसी ने अपनी रोटी शक्ल देखी है? तो ये रोना और ये बेसुकूनी, इसकी वजह यह है कि आपने, मैंने और तमाम लोग इंसानी ने अपनी जिंदगी का ये वसीला बना लिया कि बस हमें तवक्को कायम करें, अल्लाह से भी तवक्को कायम करें। आप बताएं अल्लाह से कितनी तवक्को कायम करते हैं? आदमी दावत कर लेते हो, वे कर लेते नहीं, करने भी चाहिए। कोई रोगिया से मैं ऐसे तवक्को कायम करूँ, मैं पूरा करूँगा, मेरे साथ मुझसे दरखास्त करो, मैं पूरा माना। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह के भी तो कुछ हुकूम है। अगर आपने अल्लाह से 1 लाख तवक्कुआत कायम की है 1 महीने में, ईमानदारी से बताओ कि अल्लाह का शुक्र कीजिए जी। अब शुक्र करिए, शुक्र कहेगा करे भाई, आँख का शुक्र करो, कानों का शुक्र करो, सेहत का शुक्र करो, दिल का शुक्र करो,
یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، آدھی کی چیز بنایا، خدمت گزارے میں سب مصروف ہیں، ہوا بھی بند ہو جائے سمجھنے لیکن ایمانداری سے اگر ایک مہینے میں 1,00,000 خواہشات یا 1,00,000 توقعات اللہ سے آپ نے وابستہ کی، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات کے بغیر توقع قائم کیے بغیر بھی آپ کی خواہشات پوری کر رہا ہے، آپ یہ بتائیں کہ اللہ کا شکر نہیں گھر میں کسی کو اندر سے 1 مہینے میں کتنی دفعہ شکر کیا ہوگا؟ دس دفعہ نہیں کیا، جتنی اللہ کی نعمتیں میسر ہیں اندھا کر دے، بہرا کر دے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، حلق بند ہو جائے، پانی نہ جائے اندر، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی، اور یہ ساری نعمتیں آپ کی توقع اور خواہش کے مطابق ہیں۔ بتائیں کون آدمی چاہتا ہے یہ جو خواہشیں میری آتے رہے، کون چاہتا ہے میں بہرا ہو جاؤں؟ کون چاہتا ہے میرا حالت بند ہو جائے، پھر پانی نہ جائے؟ کون چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ کون چاہتا ہے کہ میں جب سکون کروں جب مر جاؤں؟ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ روز مارتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں روز موت کے حوالے کر دیتا ہوں، صبح کو بھرجنہ کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ روز موت آپ کو اجٹ لیتی ہے، چھین لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس موت سے نکال کر آپ کو صبح کو پھر دیتا ہے۔ وہ روزانہ آپ کو موت سے نکال کے جا رہا ہے، آپ نے اس اللہ کی ایک بات ہوئی ہے، دماغ چھین لے اللہ، کیا ریٹائرمنٹ بچے نہیں ہوتے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں بیٹھے والا دماغ بڑھتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ توقعات بہت ہیں، خواہشات کے آشائیں ہماری نہیں، لیکن کسی دوسرے کے حقوق کا پورا کرنا ذہن میں نہیں آتا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم ایثار سے محروم ہیں۔ جتنے پیغمبران علیہ السلام کے واقعات اس سے آپ نے پڑھے، ان میں سب نے ایک بات مستقل رائے دی کہ ہر پیغمبر کی زندگی ایثار سے تعبیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے 70-72 سال کی عمر میں بیٹا ہوتا ہے، خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو سوالے کو، لیکن خواب دیکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسحاق بیٹے کے گلے پھر یہ ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دین حنیف پر قائم ہوں جو میرے باپ ابراہیم کا، کہ اللہ مجھے دین سے محفوظ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین حنیف پر قائم ہے، ان کی امت بھی دین حنیف پر قائم ہے۔ ان کی امت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حساب ہونا چاہیے، اور ایثار کا ہوگا جب آدمی اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو، دوسرے آدمی کی ذات کو، اس کی خواہشات کو سامنے رکھ کے بچا ہے۔ یہ حال حقوق العباد کا حال پہلے انسانوں کے حقوق بھی ہے اور آپ کے حقوق بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ہے، اللہ کے حقوق بھی ہے، اور آپ کسی سلسلے میں اگر داخل ہو گئے، اس معاہدے کے ساتھ داخل ہو گئے کہ ہم آپ وظیفے سلسلے میں داخل ہو گئے، کیا مطلب ہو؟ اسی بات ہے، آپ نے اس بات کا عہد کیا ہے
اخلاق کو پسند فرمایا، ہم اس اخلاق پر عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایثار کو پسند فرمایا، ہم ایثار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کیا، ہم بھی اس عرفان کے لیے جلد کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی عزت تواضع کی، ہم بھی اسی طرح مہمان کی تواضع کریں گے، سخی ہوں، بخیل نہیں۔ اس کا جواب بھی نکلا، اگر نو انسانی کو سکون درکار ہے، اگر نو انسانی حوادثات زمانے میں دشمن نہیں بننا چاہتی، اگر نو انسانی سچ ٹکر بولنا نہیں چاہتی، تو سب سے پہلے ہر انسان کو یہ سوچنا ہوگا کہ میں نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے۔ انسان حیوان میں کیا فرق ہے؟ گائے بھی کچھ کھانا کھاتی ہے، گائے کی بھی آنکھ ہے، گائے کے بھی کان ہے، اس کا بھی دماغ ہے، اس کو ضرورت ہے۔ کیا فرق ہے انسان کا؟ گائے ایک ایسا فرد ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ اس کی سوچ باہر نہیں ہے، وہ اپنی ذات کے دل پیدا ہوتی ہے، زندہ رہتی، مر جاتی ہے۔ انسان گائے سے، حیوانات سے اس لیے ہوتا کہ انسان اپنے لیے نہیں سوچتا، سوچتا ہی تو دوسروں کے لیے سوچتا، اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ کی صفات کا اللہ تعالیٰ اپنے لیے سوچتے لا تأخذه سنة ولا نوم، کہ اللہ کو تو اونگ بھی دیا، نیند بھی دیا، بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، بچے بھی نہیں ہیں، شادی بھی نہیں کرتے۔ پھر یہ جو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ دوسروں کے لیے ہی سوچتا، اپنے لیے سوچتا۔ اور جب اللہ کی یہ سنت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اور پوری نو انسان کے لیے سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا وہ ما ارسلناک الا رحمۃ، ہم نے تمہیں پورے عالمین کے، زمین کے لیے نہیں، ایسی کروڑوں اربوں کھربوں زمین کے لیے عالمین بنا رحمت۔ سلسلہ عظیمیہ کے جتنے بھی افراد ہیں، خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، سب کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بار بار مطالعہ کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنی زندگی میں داخل کریں، توقعات قائم بھی نہ کریں، دوسروں کی خدمت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جب آپ دوسروں کی خدمت کا جذبہ جو آپ کے اندر ہے اس پر عمل ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ حساب کتاب کے آدمی کیا ہوگا؟ 10% بڑھتا ہے، 10 گنا بڑھتا ہے، صحت بھی 10 گنا بڑھے گی، حکمرانی بھی 10 گنا بڑھے گی، پیسہ بھی 10 گنا بڑھے گا، اور آپ کی سعادت بھی 10 گنا بڑھے گی، میاں بیوی میں محبت بھی 10 گنا۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا پھر جو حال سب کا ہے، ہمارا تو اس سے بھی خراب حال ہے۔ اس لیے ایک آدمی ہوتا ہے جسے پتہ نہیں ہوتا، ایک آدمی ہوتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے اور اس کی صلاح بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صراط زردہ رکھے، آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے
سعادت مند بنائے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو سلسلہ ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے جو اوراد و مقاصد اور فوائد و ضوابط بیان فرمائے ہیں، اس پر عمل کرنے کی آپ کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک بات آپ کو یاد کرنی ہے کہ جب کوئی آدمی کسی اسکول میں، کالج میں یا ادارے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جو قواعد و ضوابط کے اوراد و مقاصد ہوتے ہیں اس سے وہ واقف ہوتا ہے۔ لیکن آپ کسی ادارے میں اگر ملازمت کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی کتنی ترقی ہوگی، کتنی چھٹیاں ہوں گی، کس وقت آنا ہے، کس وقت جانا ہے، کس طرح بات کرنی ہے۔ تو سلسلہ عظیم ایک ادارہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ادارہ ہے، اس کے لیے قواعد و ضوابط ہیں، اوراد و مقاصد ہیں۔ جو اس میں یہ ہے کہ ہر عظیم بہن کو، بھائی کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ سلسلہ عظیم کے جو قواعد و ضوابط اور اوراد و مقاصد ہیں ان کو بار بار پڑھیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش جدوجہد کریں۔ اس سے بھی بہت سارے مسائل ہمیں چاہیے۔ مراقبے کے حوالے سے آپ صاحبان کو یاد کرنا ہے کہ کوئی بھی اسکول ہو یا کالج ہو، اگر پابندی کے ساتھ بچہ سبق نہ پڑھے، اسکول نہ جائے تو اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ 10 سال تک ایک ہی کلاس میں رہے، کلاس میں ترقی کا جو زینہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو جو اسباب دیے گئے اس بچے کو، اس کو پڑھے، اس کا امتحان ہو۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ 10 سال 20 سال ہو گئے، جو لوگوں کو سبق دے دیا وہ کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا، کوئی ترقی نہیں ہے۔ کبھی آپ لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمیں 10 سال ہو گئے، 10 سال میں ہم پہلے ہی کلاس میں پڑھے رہے، آخر کیا ہو جائے، ہماری ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مراقبے کی پابندی، ہر چیز کی پابندی ہے کہ جن کا آپ کا نام ہو جاتا ہے مجھ سے آگے بتاتی ہیں تو میں کھانے کا تو نہ ہوں 10 منٹ اللہ کے لیے میں اس میں ناپا بھی نہ ہو کیا ہوا کہ تھک گئے تھے، اچھا بھائی تھک گئے تو روٹی بھی نہ پکا کے دیتی، بھوکے سلا دیتی، خود بھی بھوکے سو جاتی یا بھوکے سو جاتے۔ کہ یہ جو سلسلے کے معاملات میں لوگوں سے سستی اور کاہلی، یہ آپ یقین کریں کہ آپ کی اپنی اختر بھی ہے، امام سلسلہ حضرت اولیاء کی بھی اختر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اختر بھی ہے، اور اللہ کی بھی اختر۔ کوئی بندہ جو سلسلہ آیا میں داخل ہو گیا اور وہ سلسلے کے اسباب نہیں پڑھتا، اس کا کیا مطلب نہیں ہے کہ اس نے سلسلے کی اختر بھی کی؟ کیوں بھائی زور سے کہو یا جب اختر کی ہوئی وہ پھر وہ 10 گنا کا کوئی حساب کتاب ہو گیا تھا، کیا ہوگا بھائی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو کائنات میں صدور کے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی عظیمی بچہ پریشان ہو جائے، اس کو وسائل نہ ملے، وہ نوکری سے پریشان ہو، وہ بیمار ہو کے مر جائے، یعنی بیماری کا حضور قلندر بابا بھی بیمار ہو کے مرے، یعنی ایسی بیماری کہ اس کو بیماری سے نجات نہ ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے عظیم یا سلسلے کے افراد جس سے عالیہ عظیمیت کے تبدیل کرتے ہیں، نتیجے میں وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بہت آسان ہے یہ سلسلے عالیہ عظیمیت کی ذمہ داریاں، سبق پڑھنا یا حجیہ قیوم کا ذکر کرنا، نماز روزہ کرنا، غصہ نہ کرنا، لوگوں کی دلداری نہ کرنا، الحمدللہ جب یہ عمل ہم سے ہوگا تو پھر ہمارا
कहेंगे मेरी भी गरीबी होगा मानते वो करोड़पति की स्कीम से ना आप ज्यादा बड़े आदमी रही। लेकिन कितनी हैरत की बात है कि 24 घंटे आप दुनिया में लगे रहते हैं और 15 मिनट प्राप्त करने का जब वक्त आता है तो आप सो जाते हैं, थक जाते हैं। आप खुद ही रहते हैं, इंसाफ की बात है। इस वक्त से बोले अच्छा अरे जब इंसाफ नहीं है अब ये कहें कि हम सब इंसाफ करेंगे, बुढ़ापे में ज्यादा नहीं करेंगे। जब भी वक्त मिलेगा या हरियो या तैमू का ज्यादा से ज्यादा विषय की सीरत तैयबा का बार बार मुशारा करें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल करने की पूरी जद्दोजहद और कोशिश करें। अपने सिलसिले आज़ीना के तशख़्ख़ुस को बरकरार रखें और अपने सिलसिले को दूसरों तक पहुँचाने की दिन रात कोशिश और जद्दोजहद करेंगे। जिससे ईमान से कोशिश करें, पैसे से कोशिश करें, इस वक्त हमारे पास सिलसिले को फैलाने का जो मौसर जरिया वो मैं समझता हूँ हुजूर खलम दबा और ले रहा है जारी करता वाली करता वाली जैसे से जरिए सिलसिले को वो सब बात है इतनी आराम में इस सिलसिले को कबूल किया। तो जितने भी अजीमी बहन भाई हैं उनकी जिम्मेदारी है कि अपने सिलसिले के काम खलम दबा और के लगाए हुए दरख्त की ज्यादा से ज्यादा अभियान है जो हमारी नहज पढ़े, दूसरों को पढ़ाएं। इस्तात हो तो पैसे खर्च करके पढ़वाएं, इस्तात न हो तो अपना रिसाला दूसरों को दें। इससे आप उस काफिले में शरीक हो जाएंगे जो काफिला जो खलंदर बाबा और ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि खुसूसी बनाया है और कायम किया। अब ये है कि कोई साहब है भाई ये मुझे पढ़ दो वाला तो मुकासिम क्या पढ़ इसका लाजवाल हस्ती अपनी कुदरत का फैजान जारी और सारी रखने के लिए ऐसे बंदे तखलीक करती रहती है जो दुनिया की बेसबाती का दर्स देते हैं। खालिक हकीकी से ताल्लुक कायम करना और आदम ज़ात को उससे मुखालिफ कराना इनका मिशन होता है। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस अब्दाल हक हुजूर कलंदर बाबा औलिया की तालीमात का निचोड़ ये है कि इंसान को महज रोटी कपड़े के हुसूल और आसाइश और ज़िबाइश के लिए ही पैदा नहीं किया गया, बल्कि उसकी ज़िंदगी का अवली मकसद ये है कि वो खुद को पहचाने, अपने इस रहमतुल्लिल आलमीन मोहसिन का कल्बी और बातनी ताल्लुक़ हासिल करे, जिनके जुदो करम और रहमत से हम एक खुशनसीब कौम हैं और जिनकी तालीमात से इन्हराफ के नतीजे में हम दुनिया की बदनसीब और बदतरीन कौम बन चुके हैं। सिलसिला आलिया अज़ीमिया के आगाज़ व मक़ासिद हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न होकर दीन की खिदमत करना। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सच्चे दिल से अमल करके आपके रूहानी मिशन को फ़रोग़ देना। नंबर 3, मखलूक़े खुदा की खिदमत करना। नंबर 4, इल्मे दीन के साथ साथ लोगों को रूहानी और साइंसी उलूम हासिल करने की तरगीब देना। नंबर 5, लोगों के अंदर ऐसी तर्ज़ फ़िक्र पैदा करना जिसके ज़रिए वो रूह और अपने अंदर रूहानी सलाहियतों से बाखबर हो जाएं। नंबर 6, तमाम नौ इंसानी को अपनी बरादरी समझना, बिला तफरीक़ मज़हब व मिलत हर शख्स के साथ खुश अखलाक़ी से पेश आना और हक़ मक़दूर उनके साथ हमदर्दी करना।
قواعد و ضوابط: سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے تمام دوستوں کو حسب ذیل احکامات پر پابند رہنا ضروری ہے۔ نمبر 1، ہر حال اور ہر حال میں اپنا روحانی تشخص برقرار رکھیں۔ نمبر 2، چھوٹے اور بڑے کا امتیاز کیے بغیر سلام میں پہل کریں۔ نمبر 3، اللہ کی مخلوق کو دوست رکھیں۔ نمبر 4، سلسلے میں رہ کر آپس میں اختلاف سے گریز کریں۔ نمبر 5، شیخ کی ہر بات پر غلط چنو چنا عمل کریں۔ نمبر 6، کسی بھی سلسلے کے مقابلے میں اپنے سلسلے کو برتر ثابت نہ کریں، اس لیے کہ تمام راستے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ نمبر 7، سلسلہ میں جو شخص گن پھیلانے یا منافقت کا سبب بنے اسے سلسلہ سے خارج کر دینا چاہیے۔ نمبر 8، ذکر و فکر کی جو تعلیم اور ہدایات دی جائیں ان پر پابندی سے عمل کریں، مراقبہ میں کوتاہی نہ کریں۔ نمبر 9، قرآن پاک کی تلاوت کریں، معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ نمبر 10، صلاۃ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کریں۔ نمبر 11، کسی دوسرے سلسلے کے طالب علم یا سالک کو سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں طالب کی حیثیت سے قبول کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 12، جو شخص پہلے سے کسی سلسلے میں بیعت ہو اسے سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں بیعت نہ کرے۔ یہ قانون ہے کہ ایک شخص دو جگہ بیعت نہیں ہو سکتا۔ نمبر 13، سلسلہ عالیہ عظیمیہ سے بیعت حاصل کرنے کے بعد نہ تو بیعت توڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی فرد اپنی مرضی سے فراغ حاصل کر سکتا ہے، اس لیے بیعت کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کریں۔ جو شخص سلسلہ میں داخل ہونا چاہتا ہے اس سے کہا جائے کہ پہلے خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر لی جائے کہ ہم اس لائق ہیں بھی یا نہیں۔ نمبر 14، سلسلہ عظیمیہ کے ذمہ دار حضرات پر لازم ہے کہ وہ کسی کو اپنا مرید نہ کریں۔ دوست کے لقب سے یاد کریں۔ نمبر 15، سلسلہ کا کوئی صاحب مجلس میں گدی نشین ہو کر نہ بیٹھے، نشست و برخاست عوام کی طرح ہو۔ نمبر 16، نوع انسانی میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آپس میں آدم کے ناطے خالق کائنات کے تخلیقی راز و نیاز ہیں، آپس میں بھائی بہن ہیں، نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ بڑائی صرف اس کو زیب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے اللہ کے صفات کے سمندر کا عرفان رکھتا ہو، جس کے اندر اللہ کے اوصاف کا عکس نمایاں ہو، جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے، کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔ نمبر 17، شک کو دل میں جگہ نہ دیں۔ جس فرد کے دل میں شک جاگزی ہو وہ عارف کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شک شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے وہ آدم ذات کو اپنی روح سے دور کر دیتا ہے۔ روحانی قدروں سے دوری آدم کے اوپر علم و آگاہی اور عرفان کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ نمبر 18، مصور ایک تصویر بناتا ہے، پہلے وہ خود اس تصویر کے نقش و نگار سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مصور اپنی بنائی ہوئی تصویر سے اگر خود مطمئن نہ ہو تو دوسرے کیوں کر متاثر ہوں گے؟ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوں گے بلکہ تصویر کے خد و خال مذاق کا ہدف بن جائیں گے، اور اس طرح خود مصور بے چینی، اضطراب اور اضمحلال کے عالم میں چلا جائے گا۔ ایسے کام کریں کہ آپ خود مطمئن ہوں، آپ کا ضمیر مردہ نہ ہو جائے، اور یہی وہ راز ہے جس کے ذریعے آپ کی ذات دوسروں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ 19، ہر شخص کو چاہیے کہ کاروبار حیات میں مذہبی قدروں، اخلاقی اور معاشرتی قوانین کا احترام کرتے ہوئے پوری جد و جہد اور کوشش کرے، لیکن نتیجے پر نظر نہ رکھے، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے، اس لیے کہ آدمی حالات کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ حالات جس طرح چابی بھر دیتے ہیں آدمی اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بے شک اللہ قادر مطلق اور ہر چیز پر محیط ہے، حالات پر اس کی گرفت ہے، وہ چاہے اور جس طرح چاہے حالات میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ معاش کے اصول میں معاشرتی، اخلاقی اور مذہبی قدروں کا پورا احترام کرنا ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔ نمبر 20، تم اگر کسی کے دل آزاری کا سبب بن جاؤ تو اس سے معافی مانگ لو، قطع نظر اس کے کہ وہ تم سے چھوٹا ہے یا بڑا، اس لیے کہ جھکنے میں
عظمت پوشیدہ ہے۔ نمبر 21، تمہیں کسی کی ذات سے تکلیف نہ ہو جائے تو اسے بلا توقف معاف کر دو، اس لیے کہ انتقام بجائے خود ایک صحبت ہے، انتقام کا جذبہ اعصاب مطمئن کر دیتا ہے۔ نمبر 22، غصہ کی آگ پہلے غصہ کرنے والے کے خون میں ارتعاش پیدا کرتی ہے اور اس کے اعصاب متاثر ہو کر اپنی انرجی ضائع کر دیتے ہیں، یعنی اس کے اندر قوت حیات ضائع ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نوع انسانی کے لیے کسی قسم کے بھی نقصان کو پسند نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ غصہ پر قابو حاصل کر لیتے ہیں اللہ ایسے احسان کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ یاد رکھیے، شمع پہلے خود جلتی ہے اور جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آگ کی نظر کر کے خود کو فنا کر دیتی ہے تو اس اثار پر پروانے شمع پر جان نثار ہو جاتے ہیں۔ سلسلہ زینیہ تمام نوع انسانی کو متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو کہ پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر پوری انسانیت کے لیے ہم ایک مثال قائم کریں گے اور حضور اکرم کے مشن کو گھر گھر پہنچا کر ہر فرد کو اس کے اندر بہتے ہوئے علم و آگاہی کے سمندر سے روشناس کرائیں گے اور خود بھی اپنی روحانی صلاحیتوں سے بہراور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخ رو ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ بنیادی سبق یا اور اس کے بعد جتنے بھی ہمارے میں ان کو اسمار دے گئے اور ایک مراقبہ ہر سلسلے میں موجود ہے، مختلف طریقوں سے۔ مراقبہ ظاہر ہے ایسا ایک عمل ہے کہ جس میں تفکر دے رہے پیسہ کھوج تلاش اندر داخل ہو کر کسی چیز کو ڈھونڈنا، اس کو مراقبہ مطلب ہے۔ قرآن پاک میں کوئی آدمی تفکر کرتا ہے وہ اللہ کی کسی آیت میں گہرائی میں جا کر اس کی حکمت تلاش کر دیتا ہے اور اس عمل کو بھی مراقبے کے علاوہ دوسرا نام نہیں۔ مراقبے کا مطلب ہے کھوج لگا، چھپی ہوئی چیز کو ڈھونڈ کے نکالنا۔ اور یہ زندگی میں ہر آدمی، جیسے اب آپ پی ایچ ڈی کریں تو پی ایچ ڈی کا بھی نام مراقبے کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے، جب تک پی ایچ ڈی میں ذہنی ارتکاب نہیں ہوتا تو آدمی پی ایچ ڈی نہیں۔ تو مختصر یہ ہے کہ مراقبے کا مطلب ہے ڈھونڈنا۔ روحانی اصطلاح میں مراقبہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے اندر داخل ہو کر مادیت سے آزاد ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اپنی روح کو تلاش کرتے، روح کو تلاش کرنے کا اصطلاحی نام مراقبہ ہے۔ یاد رکھیں آپ سب سے پڑھیں، آہستہ آہستہ